بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو۔ ناظرین، رمضان کی آمد ہے اور تحریک انصاف عید کے بعد سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وقت کم ہے مگر مقابلہ سخت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے حوالے سے نکلنے کے اوپر غور کر رہی ہے، کچھ حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے، تو دوسری طرف جو حکومت ہے اس کا سب سے زیادہ جو زور ہے وہ ترقیاتی اسکیمز کے اوپر ہے، فلاحی کارڈز کے اوپر ہے، اور ان کو اناؤنس بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے ایک یکجا ہونے کی یا یکتا ہونے کی بات کی جائے تو ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کہہ سکتے ہیں کہ شکست و ریخت کا جو ہے وہ شکار ہے۔ روزانہ ایک نیا بیان آتا ہے اور اس کے اوپر ایک جواب آتا ہے، پھر جواب در جواب کا ایک لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں چل پڑتا ہے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ رمضان آنے کے قریب ہے، چند روز باقی رہ گئے یا چند ہفتے آپ کہہ لیجئے کہ رمضان ختم ہونے میں ہوں گے، لیکن ایسے میں کامیاب احتجاج کس طرح سے ممکن ہو پائے گا پاکستان تحریک انصاف میں، اس کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی جو اکانومی کی اصل میں جو صورتحال ہے کچھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور پاکستان کی سیاست کے اوپر تو لازمی طور پہ گفتگو ہوگی۔ عامر صاحب، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک انٹرو بھی اپنا رکھا، ابتدائیہ رکھا، معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف احتجاج ہے مگر دوسری طرف ابھی کل کی خبریں ہیں، آج کا اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے تو اس میں پتہ چلتا ہے اتنی مہنگائی ہو گئی، یہ چیزیں مہنگی ہو گئی، اتنی ملیں بند ہو گئی، اتنی پاور لومز بند ہو گئی، اتنی بے روزگاری ہو گئی، مگر حکومت کا موقف ہے کہ ترقی ہے، روشنیاں بھی ہیں اور ہم تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، جو ہمیں بظاہر نظر بھی آتا ہے۔ پاکستان کا ایک المیہ بہت زیادہ بڑا یہ ہے کہ یہاں ایک اکانومی جیسے ٹاپکس کے اوپر انفارمڈ ڈبیٹ نہیں ہوتی، مطلب باہر کے ملکوں میں اس پہ کوئی بحث نہیں ہوتی کہ اکانومی کی سٹیٹ آف اکانومی کیا ہے، حالات اچھے ہیں یا برے ہیں۔ پالیسی کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ یہ اگر مہنگائی ہے تو اس پہ آپ کی پالیسی ٹھیک تھی یا غلط تھی، کیا حالات تھے، ان چیزوں پہ بحث ہوتی ہے۔ فگرز کو کوئی چیلنج نہیں کرتا، کیا صورتحال ہے اس پہ بحث نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں یہی نہیں سمجھ آتا کہ حالات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، کیونکہ ایک پروپیگنڈا کی ایک وار چل رہی ہوتی ہے۔ وہ جو فیک نیوز پیکا ہمارے لیے تو ٹھوک دیا گیا ہے، مگر دونوں طرف سے ایک فیک نیوز چل رہی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کے پروپیگنڈے اندر بھی بہت فیکنس ہوتی ہے، اور کئی دفعہ اپوزیشن کی طرف سے بھی جو کافی جو الزامات ہوتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں۔ صورتحال مجھ سے پوچھیں اکانومی کی تو ابھی ایک طرف دیکھیں نا، گورنمنٹ کے اشتہار ڈے اینڈ نائٹ چل رہے ہیں جس سے کہ لگتا ہے کہ تمام حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اور اگر اپوزیشن کی سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مر گئے، لٹ گئے، ملک وہ ہو گیا۔ اب کیا ہے صورتحال؟ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اچھی بری خبریں ہیں، مکسڈ بیگ ہے۔ اچھی کیا ہیں کہ بالکل مہنگائی جو ہے 2.4 آئی ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ 38% سے نیچے آئی ہے، پہلے کے مقابلے میں کم بڑھی ہے یہ۔ دوسرا، ترسیلات آف کورس جو ہے 33% بڑھ گئی ہیں 6 مہینے کے اندر، جو ہے ایکسپورٹس جو ہیں آپ کی وہ بڑے اچھے فگرز آ رہے ہیں کہ 10% ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ اچھی خبریں ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کو اچھا پیمانہ نہیں ہے، اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے، وہ بڑی جلدی پاکستان میں مینیپولیٹ ہو جاتا ہے۔ بری خبریں اب سن لیں۔ بری خبریں یہ ہیں کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، یہ 8% سے 10.8 11% پہ آ گئی ہے۔ 11% کے اندر آج مریم بی بی تقریر میں بار بار کہہ رہی تھی کہ یوتھ کی نوکریاں لگ گئیں، یوتھ بڑی خوش ہے، یوتھ وہ ہے۔ یہ جو 11% بے روزگاری ہے اس میں 2 کروڑ جو ہے وہ نوجوان ہے۔ نوجوان کے اندر بے روزگاری ہے، نوجوان کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ تقریروں سے، اشتہاروں سے مسئلہ حل نہیں ہوئے گا۔ اس کا سب سے بڑی نشانی یہ جو ڈنکیوں پہ ہر ہفتے کے اندر جو ہے نا کشتیاں ڈوب جاتی ہیں اور 30 بندے مر گئے، 40-50 وہ بھاگ رہے ہیں یہاں سے۔ ایک سال کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 7 لاکھ کا فگر دیتا ہے، کوئی 8 لاکھ کا فگر دیتا ہے کہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہاں ان کو کوئی مستقبل نہیں نظر آ رہا۔ سو بے روزگاری کا اور یوتھ کے مسائل حل نہیں ہوئے ہیں، اور وہ جو ہلکی پھولی اسکیمیں ہیں وہ 1-2% بڑی منسکیول ہے، چھوٹی ہیں۔ بری یہ خبر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس بے روزگاری کی وجہ سے اور انرجی کی زیادہ کاسٹ کی وجہ سے جو ہے انڈسٹری نہیں چل رہی۔
زراعت اور انڈسٹری دونوں کی بری خبریں ہیں. انڈسٹری کے یہ سرکاری اعداد و شمار جو ہے لیٹسٹ جو ہے وہ 21-22 کے اندر جو ہے وہ 11-12% تک جو ہے LSM لارج اسکیل انڈسٹری جو ہوتی ہے جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, جو آپ کی بڑی انڈسٹری میجر انڈسٹری ہوتی ہے, اس میں گروتھ تھی. پہلے وہ جو ہے ایک سال کے اندر پچھلے 2-2.5 سال میں 22-23 کے اندر وہ نیگیٹو میں چلی گئی, 23-24 کے اندر نیگیٹو میں گئی اور 24-25 کے اندر ابھی وہ 0.92 نہ ہونے کے برابر ہے, وہ تقریباً سٹیگننٹ ہوئی ہوئی ہے, رکی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے کل ایپٹما کے فگرز تھے کہ 187 ملز جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں. اس کے بعد پاور لومز والے کہہ رہے ہیں 40 کے پتہ نہیں 50,000 وہ کہہ رہے ہیں لومز ہماری بند ہو رہی ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ملز بند ہو رہی ہیں. یہ اس کا امپیکٹ اگلے سال یہ جو ابھی اس ششماہی میں اچھے ایکسپورٹ فگر ہے, خدا نہ خواستہ اگلی ششماہی میں یہ جو بند ہو رہی ہیں یہ شاید سالانہ فگر دیکھیں گے یہ گروتھ ریٹ ایکسپورٹس کی کیا رہتی ہے. یہ جو مذاق کرتے ہیں کہ جی وہ ہو یہ $60 بلین کی فورن انویسٹمنٹ آ جائے گی, نہیں, 1 ارب سے 1.3 ارب پہ چلی گئی ہے. وہ $60 ارب یا $100 ارب کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایک مذاق ہے, وہ بالکل نہیں ہو رہا. زراعت آپ کی جہاں پہ لیبر اگین بے روزگاری 70% آپ کا اور خاص طور پہ پنجاب میں ہیں, آپ کی جو ہے گندم پچھلی بھی خراب گئی ہے اور اس دفعہ بھی بارشیں نہ ہونے سے دعا کریں کہ اب بھی بارشیں ہو جائیں, ورنہ گندم کا نقصان بہت برا ہوگا کسان کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی, اور آپ کو امپورٹ کرنی پڑ گئے گی تو ڈالر اور آپ کا فورن ایکسچینج کا بھی مسئلہ آئے گا. اور جو ہے 33% آپ کی کاٹن وہ بھی تباہ ہو چکا ہو گئی ہے. گاٹھیں وہ 5.5 یا 6 ملین سے زیادہ بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں, جو کہ ایک زمانے میں 14-15 ملین بیلز ہوتی تھی. سو یہ اور جو خسارہ ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا, اور ٹیکسز جو ہے وہ سیلریڈ کلاس پہ تو بہت زیادہ لگا دیے گئے ہیں, $100 ارب زیادہ لگا دیا گیا ہے, مگر 480 کی شارٹ فال ہے جو کہ IMF کے لیے. سو یہ ایک مکسڈ پکچر ہے. بس لارجلی دیکھیں تو نہیں, ہم صحیح راستے پہ بھی نہیں ہیں, اور ایک ٹیمپریری جو ہے ایک ہمیں ایک روم ٹو مینوور ملا ہوا ہے کہ وقتی طور پہ ہم نے IMF کو خوش کرنے کے لیے ری رول کر دی, قرضے ٹال دیے ہیں, ترلے منتیں کر کے UAE کے, سعودی عربیہ کے اور چین کے ترلے کر کے کہ خدا کے لیے جو ہے پرائم منسٹر جو باگے دوڑے جاتے ہیں وہ بیسیکلی یہ کہ وقتی طور, اور یہ 4-5 سال سے چل رہا ہے یہ سلسلہ, اس کا کوئی حل ہمیں بجٹ کے اندر پالیسی کے اندر وہ نہیں دے رہے کہ یہ اس سے ہماری جان چھٹ جائے, یا ایک فارمولا دے دیں کہ 2 سال میں 4 سال میں یہ ہمارا ختم ہو جائے گا. وہ بالکل وہ نہیں آ رہا. مجھے آپ کی بات سے وہ بات یاد آ گئی عامر صاحب, جب PDM دور چل رہا تھا تو یہ بالکل واضح طور پہ بتایا گیا تھا کہ اتنے سال کا گند ہے, اتنے سال کا مسئلہ ہے, یہ اب دنوں میں یا ہفتوں میں تو حل نہیں کیا جا سکتا, اتنے سال کے گند کو صاف کرنے کے لیے اتنے سال ہی درکار ہوں گے. تو اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 2.5-3 سال تو ہو گئے ہیں, ابھی ہم اگر کورس پہ ہی آ جائیں, ہماری سمت درست ہو جائے تو ہمیں یہ امید ہوگی کہ 1-2 سال میں ٹھیک کر لیں گے. سری لنکا نے دیکھے نا, وہ ایک تو بالکل ڈیفالٹ پہ چلے گئے تھے, انہوں نے جو ہے 1 سال 2 سال کے اندر اپنی سمت درست کر کے وہ بالکل اپنی ریسٹور کر لی ہے, اکانومی جو ہے وہ ٹھیک سمت کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سمت ہی نہیں ہے, پالیسی نہیں ہے, ریفارمز نہیں کر رہے جو ہمیں ساری دنیا کہہ رہی ہے بنیادی ہیں کہ یہ چیزیں کر رہے ہیں, وہ نہیں کر پا رہے. 5 پروگرام پیرلل چل رہے ہیں, اڑان بھی چل رہا ہے, SIFC بھی چل رہا ہے, ایک اور وہ جو ہے اورنگزیب صاحب کا وہ کوئی گورے کا پلان لائے میں نہیں چل رہا. سمت نہیں ہے کہ یہ اکانومی ٹھیک کیسے ہوگی. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان بھی موجود ہیں, ان کا تعارف میں کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ ماہر قانون ہیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب. بہت شکریہ سر, تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی سلمان, جو ہے پہلے تو میں شروع کروں گا ایک کہ مریم بی بی کی آج تقریر جو ہے وہ چل رہی ہے. 2 چیزیں انہوں نے کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ یوتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور یوتھ کے ہم نے مسئلے بھی حل کر دیے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں یوتھ کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے یہ تو طے ہو گیا تھا 8 فروری کو. 8 فروری کے بعد جو پورا اب نظام پہ حملہ ہے وہ ہے ہی اس لیے کہ یوتھ کا، نوجوانوں کا خوف ہے اس نظام کو. یہ وہ لوگ ہیں جو روایتی سیاست کا زوال ہیں. یہ جانتے ہیں کہ اپنی آواز کو کیسے بلند کرنا ہے، یہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے کون کھڑا ہوا ہے، کون صرف روایتی سیاست کرتا ہے جس میں ایک کوئی علاقے کا جو بڑا ہے، وڈیرا ہے یا ایک جاگیردار ہے، اس کے گرد سیاست گھومتی ہے. اس سیاست کو نوجوان رد کر چکے ہیں. پی ٹی آئی کی سیاست اب نوجوانوں کی سیاست ہے. یہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، مزدوروں، کسانوں کی سیاست ہے. تو ان کو آپ چند تقریبات کر کے، تصاویر کھچا کے ان کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. یہ جانتے ہیں کہ آج ملک میں بے روزگاری ہے، ملک میں کوئی کوشش نہیں ہے روزگار پیدا کرنے کی. ایک مصنوعی اکانومی ہے، ایک مصنوعی سیاست ہے جس میں آواز بھی گم ہے. دیکھیں ہم نے ایک مذاکراتی عمل شروع کیا تھا اور اس عمل میں اب نام نہیں لوں گا کس نے کیا کہا، لیکن اس کا خلاصہ ان کی جانب سے یہ آیا تھا کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، آپ نے جو کہنا ہے ہمیں دے دیجئے، ہم بھیج دیں گے، جو جواب آئے گا آپ کو بتا دیں گے. تو جتنی سیاسی سپیس ان کو میسر ہے وہ ہم جانتے ہیں. عمران خان کسی کے ترلے نہیں کر رہے. وہ ایک قومی لیڈر، قوم کے سب سے بڑے لیڈر کی حیثیت میں ضمیر جھنجھوڑ رہے ہیں اداروں کا، مقتدر حلقوں کا. وہ کہہ رہے ہیں اپنے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق عمل کرو، اپنے حلف کی پاسداری کرو، پاکستان کو آئینی اور قانونی نظام کے تحت چلنے دو. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم پاکستان کی فوج کو اس کا جائز جو کردار ہے وہ ادا کرتا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ پورے نظام پر کوئی مقتدر حلقہ جو ہے وہ حاوی ہو، سیاست پر حاوی ہو، بولنے کے حق پر حاوی ہو، کھڑے ہونے کے حق پر حاوی ہو، صحافت کے حق پہ حاوی ہو، سیاست کے حق پہ حاوی ہو. تو وہ بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام پر جو آپ کا سایہ ہے اس کو ختم کیجئے، پاکستانیوں کو سانس لینے دیجئے، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونے دیجئے. اس کو اگر کوئی ترلا سمجھتا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. سلمان، درمیان میں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ مذاکراتی عمل بھی شروع ہوا تھا اور کچھ لگتا تھا کہ ملاقاتیں بھی کروائی جا رہی تھیں، کچھ لگ رہا تھا کہ نرمی ہے. اب ایک دم سے سب ملاقاتیں بھی بند کر گئی ہے، بیانات میں بھی حکومت کے بہت درستگی آ گئی ہے اور آپ کی تاریخیں بھی لمبی کی جا رہی ہیں. ایک دم سے کیا ہوا ہے کہ ایک دم جو رویہ تبدیل ہوا ہے، اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اگر کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب اپنی اصولی موقف سے ہٹ جائیں گے، وہ کسی نرمی کی تلاش میں ہیں، تو اس غلط فہمی کو عمران خان صاحب نے خود میں سمجھتا ہوں دور کر دیا ہے. وہ اصول کے لیے کھڑے ہیں، وہ اصول کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ان کو کوئی ڈیل نہیں چاہیے، ان کو کوئی ڈھیل نہیں چاہیے. وہ جیل میں ہیں اور وہ اپنے رفقا کے ساتھ باہر آئیں گے آئین اور قانون کے مطابق. تو یہ پیغام عمران خان کی جانب سے بہت دو ٹوک الفاظ میں دے دیا گیا ہے. اس کے رد عمل کے طور پہ اگر کوئی حرکت کی جاتی ہے، ان کی اب تاریخیں جو ہیں 8 دن آگے کر دی گئی ہیں مقدمات کی. 7-8 دن آج کے بعد وہ کسی کو مل نہیں پائیں گے. ہم عدالت بھی جائیں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے. یہ چھوٹے چھوٹے حربے ہیں دباؤ ڈالنے کے، لیکن ان سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. خان صاحب اب ان تمام باتوں سے آگے بڑھ چکے ہیں. ان کو اقتدار نہیں چاہیے اس طریقے سے کہ چور دروازے سے کوئی داخل ہو. وہ عوام کی طاقت کی بنیاد پر اب کھڑے ہیں اور آگے وہ عوام کی طاقت آئین اور قانون کے مطابق بڑھیں گے. تو اس لیے اگر یہ تاثر ہے کسی کو کہ شاید وہ کوئی ڈیل چاہ رہے تھے اور نرمی چاہ رہے تھے، تو وہ ختم ہو گیا ہے. اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. وہ بالکل ایسا کچھ نہیں چاہ رہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد جو حقیقت ہے وہ سب پر واضح ہو جائے گی. جو اس وقت حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتے کھلی آنکھوں سے، وہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کی سالمیت، بقا، یگانگت منسلک ہے سیاست سے اور پی ٹی آئی کی سیاست سے. پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو نہ مذہبی منافرت پر قائم ہے، نہ لسانی تفریق پر قائم ہے. یہ پورے پاکستان کی جماعت ہے. یہ وہ سپیس اپنائے ہوئے ہے جس کو اگر خالی کر دیا گیا تو پھر مسلح جتھے جو ہیں وہ اس سپیس کو پر کریں گے، یا وہ لوگ
جو لسانی سیاست کرتے ہیں وہ اس سپیس کو آکیپائی کریں. میں سلمان آپ کا عمران بیان خان بہت واضح ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیاست. جی میں آپ کا یہ بیان دیکھ رہا تھا کہ عمران خان کے تمام مقدمات 2 دن پہلے تعینات کیے گئے ججوں کو دے دیے گئے ہیں. اسلام آباد میں ججوں کی تعیناتی بھی منصوبہ بندی سے کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ابھی جج لگ گئے ہیں 7 کے قریب جو ہے نئے, اور یہاں بھی جو جسٹس جوگر کا وہ بھی ان کو بھی جو ہے قائم مقام جو ہے چیف جسٹس سے لگا دیا گیا ہے. تو آپ کیا یہ اس کو کیسے کہتے ہیں کہ اب اس کا کوئی رد عمل نہیں ہے؟ جو آپ لوگوں کی استدعائیں تھی, خطوط تھے, ججوں کے بھی خطوط تھے, وہ سب ختم ہو گیا, اب یہ فیکٹ آف لائف ہے, طے ہو چکا ہے؟ نہیں دیکھیں, ان چیزوں سے کوئی گھبرانا نہیں چاہیے. یہ 26ویں آئینی ترمیم کے یہ چھوٹے چھوٹے میں سمجھتا ہوں یہ نتائج ہیں, لیکن حالات ایک دم بدلتے ہیں. یہ تمام نظام مصنوعی ہے, یہ جھوٹ پر مبنی ہے, یہ اغواکاری پر مبنی ہے. تو ایک ناپائیدار نظام ہے جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, انویسٹمنٹ کی شرح جو ہے وہ کمتر ترین ہے بہت سالوں میں. تو اس جمود زدہ معیشت میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جبر کے ذریعے آپ نظام کو چلا لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. یہ دھڑام سے تمام نظام جو ہے وہ زمین بوس ہوگا اور حقیقت سامنے آئے گی. یہ بالکل آپ کی یہ ایک مثبت سوچ ہے, آپ بڑے آپٹیمسٹ ہیں, مگر تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے اس میں تمام حربوں میں کامیاب ہو گئے کہ 26ویں ترمیم پاس کروا لی گئی, پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن جو کہ کلیئرلی ایگزیکٹو اس کے اندر حاوی ہے وہ بھی کروا لیا گیا, ججز بھی لگا لیے گئے, اور ابھی یہ جو نئی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اس میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, عطر من اللہ, جسٹس ذکیل, جسٹس عائشہ, ان سب کو کمیٹیوں سے بھی نکال دیا گیا ہے اور اپنی مرضی کے جج لگوا بھی لیے گئے ہیں. کیسز کی بینچ فکسیشن بھی ان کی حق میں آ گئی ہے. لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں, اور وکلاء کی طرف سے اور ایون ججز کے ایک بہت بڑے طبقے کی طرف سے انہوں نے کیپیچولیٹ کر دیا ہے, سبمٹ کر لیا ہے. کوئی مزاحمت نظر نہیں آ رہی. دیکھیں, مزاحمت جب نظر آتی ہے تو وہ نظر آتی ہے نا, وہ پہلے سے کوئی باجا تو نہیں بچتا کہ مزاحمت آنے والی ہے. مزاحمت ایک دن بالکل پھوٹ کر سامنے آتی ہے. اس لمحے کا انتظار کیجئے. اس کا پہلے کوئی ٹریلر نہیں ہوتا کہ پہلے ٹریلر چلے گا اور پھر ایک دن مزاحمت شروع ہوگی. یہ چیزیں ہوتی ہیں. نظام میں لاوا جو ہے وہ اٹھتا ہے اور ایک دن وہ سامنے آ جاتا ہے. نہیں سلمان, ہاں پاکستان کی بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے, مگر مزاحمت کی بھی بہت لمبی ہسٹری ہے. اس سے بہت چھوٹے چھوٹے واقعات پہ ایک 2 ججز کے لگنے پہ, یا چھوٹی چھوٹی وہ جو ہم خیال ججز کا ایک مفروضہ بنایا گیا تھا, بہت زیادہ مزاحمت تھی. ابھی تو پورا نظام جکڑ کے عدالتوں کا رکھ دیا گیا ہے. مگر 2-2.5-3 سال ہو گئے ہیں, تو وہ چنگاری اور وہ جو لاوا ہے وہ نظر نہیں, وہ بلکہ کم ہوتا ہوا مجھے تو نظر آ رہا ہے. دیکھیں, آپ اس سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہ اعلان کریں کہ اب تاریکی ہی تاریکی ہے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں, آپ نے میں نے جو حق بات ہے, جو سچ بات ہے, وہ کرتے رہنا ہے. تاریخ کروٹ بدلتی ہے, واقعات ہوتے ہیں اور آنن فانن سین بدل جاتا ہے. ہم پہ فرض یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ, سچ کے ساتھ, اصول کے ساتھ کھڑے رہیں, حق سچ کی بات کرتے رہیں. اس سے زیادہ آپ کو منصوبہ سازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ بار بار اس سوال کی طرف آپ کو لے کے جا رہا تھا کہ جتنی ارجنسی ہونی چاہیے یا جتنا ایفرٹ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آپ کے احتجاج کی اب آپ نے رمضان کے بعد کی تاریخیں دی ہیں, اب یہ 1.5-2 ماہ اور گزر جائیں گے, تو یہ ان کا تو حمایت میں جاتی ہے کہ وہ لمبی تاریخیں دیں. آپ لوگوں کی جو مہینوں کی لمبی تاریخیں ہیں, تو پہلے 2.5-3 سال گزر گئے, 1 سال اس حکومت کو بھی گزر گیا, تو وہ اس طرح کرتے کرتے تو وہ یہ کھینچتے جائیں گے. اب نیکسٹ لائے عمل کیا ہے؟ میں اس کو اسپیسیفک کویسچن کرتا ہوں, ڈیٹس کیا ہیں آپ کے احتجاج کی یا لائے عمل کی؟
نہیں کوئی ڈیٹس میں آپ کو نہیں دے سکتا، یہ طے ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی آپ کو فکر اور جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک لمبی جد و جہد ہے، اس میں حالات آنن فانن بھی بدل سکتے ہیں، کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ میں کہوں اگلے ہفتے ہم احتجاج کریں گے اور سب کچھ بدل جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ہم رمضان میں روز نکلیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو ہم ایک لائحہ عمل بالکل ترتیب دے رہے ہیں، اس کے مطابق ہماری جو مزاحمت ہے وہ جاری رہے گی اور اس کے نتائج ضرور سامنے آئیں گے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ انتظار، ایک لمبا انتظار ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کر رہی ہے، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ پہلے بھی عمران خان صاحب کو جب قید تنہائی میں رکھا گیا تھا تو بڑا شور اس کے اوپر مچایا گیا تھا اور وہ ایک لمبا ٹائم پیریڈ تھا ان کا۔ ابھی 10 دن کا معاملہ ہے تو یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ابھی جو پی ٹی آئی کی حالیہ قیادت ہے ان کو رمضان کے بعد کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں کو تو ابھی نکلنا چاہیے، اڈیالہ کی طرف چلے جانا چاہیے، وہاں پہ احتجاج کرنا چاہیے، وہاں پر کیمپ لگا کر بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی ایسے ہی ہوگی۔ اگر اسی طرح سے توکل کیا جاتا رہا پھر تو عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ بہت دور نظر آتی ہے۔ نہیں یہ بچکانہ باتیں ہیں، دیکھیں یہ جذباتی قسم کی باتیں ہیں کہ اڈیالہ چلے جائیں تو رہائی ہو جائے گی، یہ بالکل ایسی چیزیں ہیں جو وہ بات کرتے ہیں جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے زمینی حقائق کی۔ چلے میں فواد چوہدری صاحب کا نام لے لیتی ہوں، چوہدری صاحب کا نام لے لیتی ہوں، یہ فواد چوہدری صاحب نے کہا اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ نہیں میں بالکل یہ سارا دیکھیں زیادہ تر سلمان زیادہ تر ٹاپکس جو ٹاک شوز کے اندر جو ہے بہرحال کیونکہ پارٹی کے اندر آپس کی گروپنگ کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے اور وہ ایک حقیقتیں بھی ہیں، جنید اکبر صاحب بھی مانتے ہیں کہ جی بالکل ہمارے یہاں گروپنگ ہے۔ میں یہ ٹاپک زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر ایک بڑا آسان ایک پریس نہیں آپ نے کر دیا، آپ سن لیں۔ نہیں عامر یہ آپ نے نہیں یہ آپ نے بالکل یہ ایک سوچے سمجھے طریقے سے زیادتی کی ہے، یہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بالکل بے معنی گفتگو آپ نے نیشنل ٹی وی پہ چلائی ہے ایک ایسے شخص کی جس کو ہم نہ پی ٹی آئی کا رکن مانتے ہیں، جو بدتمیزی کر رہا ہے مسلسل، جو گالم گلوچ کر رہا ہے، اس کے گالم گلوچ کو آپ نے یہ پیکج چلا کر اس کی حمایت کی ہے۔ تو میرا شدید ترین احتجاج آپ ریکارڈ کیجئے، مجھے بلانے کا اگر یہ مقصد تھا آپ کا تو میں بہت مجھے افسوس ہے۔ ہم نے کوئی سنجیدہ گفتگو کرنی تھی، میں یہ سمجھا تھا کہ آپ ایک سنجیدہ اینکر ہیں اور ہم سنجیدہ گفتگو کریں گے، آپ یہاں پہ ٹھٹھے لگوانا چاہتے ہیں، آپ مزے لینا چاہتے ہیں، ایک بد زبان شخص کی گفتگو کو چلا کر آپ چاہتے ہیں میں اس کا جواب دوں۔ میں سخت احتجاج کرتا ہوں آپ کے اس رویے پر، بالکل مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح یہ پروگرام چلائیں گے۔ آج 3 چینلز کے اوپر کم از کم یہ پرائم ٹائم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران خان کوئی پرواہ نہیں ہے کہ چینلز پہ کیا ہوا، یہ غلط رویہ ہے، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ ہم یہ کریں گے۔ نہیں آپ نے اگر یہ کرنا تھا تو مجھے آپ بتاتے، اجازت دیتے کہ ہم یہ کریں گے۔ لیکن چھوڑ دیں اس بات کو سلمان، لیکن چھوڑ دیں اس بات کو، یہ آپ کا رویہ درست نہیں ہے۔ مجھے اب جواب دینے دیجئے جس بات کا آپ نے ذکر کیے، آگے چلیے مجھے جواب دینے دیجئے۔ دیکھیں لائحہ عمل ایسے نہیں ترتیب دیا جاتا کہ کسی نے کوئی ٹویٹ کر دی، کسی نے کوئی بیان کر دیا تو ہم کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، وہاں پہ پہلے بھی ہمارے ساتھ آپریشنز ہوئے ہیں، ہم نے بغور اس پہ گفتگو کی ہے پارٹی کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں کہ ایک اگر ہم گروہ لے کر اڈیالہ کی جانب بڑھتے ہیں، وہاں پہ کوئی دھرنا دیتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم پہ ذمہ داری لگا کر وہاں کوئی ایونٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی ہلڑ بازی ہو سکتی ہے، کوئی توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے جس کا الزام ہم پہ لگے گا۔ تو یہ تمام باتیں سنجیدہ طبقوں میں بالکل یہ ڈسکس ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں ہمارا ایک نظریہ ہے، ایک ہمارا لائحہ عمل ہے، ہم اس پہ سنجیدگی سے عمل کریں گے۔ وہ لوگ جو پارٹی قیادت کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں، جن کو آپ پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں، ان کے کہنے پر ہم اپنا لائحہ عمل نہیں ترتیب دیں گے۔ آپ نے بہت زیادہ غصے میں کچھ سخت ریمارکس دیے ہیں، میری ذرا 1 منٹ اور سن لیں۔ یہ 1 منٹ میں مسئلہ عمران خان کی طرف سے اگر ایک ٹویٹ آ جائے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کا نام لے کے وہ بار بار کہتے ہیں کہ میری ان سے بات ہو گئی، خالد صاحب نے یہ نہیں کہا، تو وہ ایک تاثر بڑے آسانی سے دور ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پرائم ٹائم کے اندر واڈا صاحب، بروت صاحب، یہ لوگ جو ہیں یہ روز بیٹھے ہوتے ہیں۔ 50% پروگرام میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ایز اف یہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کو اگر یہ ان کا حصہ نہیں ہے، وہ اس لیے دیا جاتا ہے
کہ آپ ان کو مدعو کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ گالم گلوچ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ گالم گلوچ میں نے تو آپ کا پوائنٹ آف ویو لیا ہے, میں نے ان کو کافی ہفتے میں نہیں بلایا, مگر آپ کا یہ کہنا تھوڑی سی. عامر صاحب آپ اجازت ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آ کے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. میں یہ کہوں کہ یہ کیونکہ یہ ایک ٹی وی کے اوپر جو ہے میں ان چیزوں پہ بلکہ کہ یہ ایک آپسی کی یہ لڑائی, مگر بہرحال یہ ایک حقیقت ہے. آج بھی جو ہے آدھے سے زیادہ چینلز کے اوپر شیر افضل مروت وہ بھی دکھا دیں کہ وہ بھی کیا ان کا بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ان کو اپنے آپسی کے آپس کے معاملات اگر سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے تو ہمارے پہ یہ الزام دینا کہ یہ ہم نے کروایا ہے, یہ تھوڑی سی میرے خیال آج غصے میں تھے, اور جو ہے بجائے اس کے کہ ان کو موقع دیا تھا کہ اس کو ایکسپلین کر دیتے. یہ آج جو ہے مجھے بڑا افسوس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سلمان بڑے مدبر آدمی ہیں. اب وہ اگر فواد چودھری صاحب ان کی جس طرح انہوں نے کہا والدہ کے متعلق بھی بدزبانی اگر کرتے ہیں مبینہ طور پہ, تو وہ ایک افسوسناک ہے. یہ موقع تھا یہ جس طرح انہوں نے بتایا, مگر یہ الزام دے دینا کہ میرا کوئی اس کے پیچھے ایجنڈا ہے دکھائے جانا چاہے. ایک ایشو ہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے متعدد دفعہ یہ کہا گیا کہ فواد چودھری کے متعلق بھی ابھی یہ ریسنٹلی انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق نہیں ہے, مگر وہ عمران خان کو کوٹ کر کے ابھی جو ہم نے دکھایا بھی ہے وہ کہتے ہیں میری خان صاحب سے بات ہوئی ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. تو عمران خان اگر یہ ایک ٹویٹ کر کے جو بھی اس کے اوپر مسئلہ ہے کر دیں, کیونکہ جو بھی لوگ مل کے آتے ہیں وہ ڈیفرنٹ زبان میں بات کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں ہوں, کوئی کہتا ہے میں نہیں ہوں. یہ زیادہ تر شوز اس کے اوپر ہوتے ہیں, اس بات پہ نہیں ہوتے. ہم یہ مزے لینے والے ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں بلکہ کنسسٹنٹلی سٹانس یہ ہوتا ہے کہ ایشوز پہ بات کریں. مگر یہ ایک بہرحال ایک حقیقت ہے. ہوتا کیا ہے کہ مشکلات جب پارٹیز پہ آتی ہیں اس کی لیڈرشپ کے اوپر, تو اکثر جو ہے پارٹیاں وہ اپنے ڈفرینسز بھول جاتی ہیں. اور جس طرح کشمیر کے اندر ہے ان کے آپس میں بڑے ڈفرینسز ہیں. مقبوضہ کشمیر کے اندر انہوں نے حریت کونسل بنائی, ہمیشہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپس کے ڈفرینسز باہر نہ جائیں. یہاں الٹا یہ ہے کہ ان کی آپس کی لڑائیاں گروپنگ نہیں بند ہو رہی, بجائے اس کے کہ جو لوگ جن کے پاس عہدے ہیں, سینٹرل لیڈرشپ ہے, گوہر خان ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, اسد کیسر وغیرہ, یہ آ کے یہ ایکسپلین کر پائیں کہ ان کا تعلق نہیں. اور ایک اتنی کنسسٹنٹلی کہ ان لوگوں کو کیسے کوئی کہہ سکتا کہ جی میں پی ٹی آئی ہوں جبکہ پارٹی کہہ رہی ہے نہیں ہے. لیکن جیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں فواد چودھری صاحب کی طرف سے, عامر صاحب اگر ہم ان الزامات کے اوپر ان کا موقف سامنے نہیں رکھیں گے تو عوام تو کنفیوز رہے گی اور لیڈرشپ کے اوپر شک گزرے گا. ٹھنڈے دماغ سے جو ہے سلمان جو ہے وہ میرا خیال وہ کامیاب ہو گئے ہیں فواد چودھری ان کو اوپر ووک کرنے میں, اور یہ بالکل ان کا ذکر سن کے ہی بھٹک اٹھے ہیں, بہت زیادہ بھڑک گئے ہیں. اور بہت زیادہ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی زیادہ یہ ان کو پلیٹ فارم ان کو دیا ہوا ہے. بلکہ فواد مجھ سے گلا کر سکتے ہیں کہ مجھے بھی بلوا لیتے اور میرا بھی موقف سن لیتے. تو ٹھٹے تو تب ہوتے نا جب دونوں آمنے سامنے بیٹھتے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے تو تب ٹھٹا کہہ سکتے تھے, لیکن ہم نے تو سلمان صاحب کو موقع دیا کہ سر آپ پلیز تشریف لائیں. مگر یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جو ہے if you can't take the heat get out of the kitchen, تو یہ سیاست ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ گرمی سردی جو ہے یہ آپس کی پارٹی کی آپس میں نکالی جائے. ٹی وی کے اوپر آ کے مجھ پہ یہ الزام دے گا نا کہ میں جو ہے اس کے لیے میں نے کوئی یہ پلان کیا ہوا, تو ان کو بتانا میرا کوئی فرض نہیں ہے کہ میں ان کو بتانا کہ میں نے ان سے کیا سوال کرنے ہیں اور کیا میں نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے, کیا دکھانا ہے, کیا نہیں ہے. ہاں میں انفیئرلی ان کا پوائنٹ آف ویو نہ لوں تو یہ گلا کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ان کی مرضی ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں, مگر میرا خیال ہے کہ ان کا بڑا کانڈکٹ جو ہے انفیئر تھا. بالکل ریاکشن ان کا جس قسم کا تھا وہ انبلیویبل بھی تھا اور میرے خیال میں ان کو زیب بھی نہیں دیتا تھا. عامر صاحب آپ اجازت ہوئے ایک بریک کی طرف چلی جاؤں گی. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پالیٹکس کے اوپر تو بات ہوگی, مگر دیگر عوامی ایشوز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب ابھی جس طرح سے ہماری سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے تو کہا کہ اگر اس طرح سے ہم لوگ نکلیں گے تو ایک بچکانہ حرکت ہوگی جس کا فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے, لیکن وہ تو عمران خان ریلیز کمیٹی بنانے جا رہے ہیں, تو کیا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے پرانے نظریاتی لوگوں کا تاکہ ان لوگوں کو ٹف ٹائم دیا جا سکے؟
بھئی میں نے جس طرح کہا کہ ٹیلی ویژن چینلز اگر دیکھے جائیں تو 50% جو ہے واڈا صاحب، فواد چودھری اور آج کل شیر افضل مروت جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ بزد اپنے آپ کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی ہیں. اب پی ٹی آئی کا یہ کام ہے کہ پی ٹی آئی یہ اس تاثر کو ظاہر کرے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ڈسوسیٹ اپنے آپ کو کرنا کہ جناب ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان خود جو ہے اپنی ٹویٹ کر سکتے ہیں کہ جناب ان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ عمران خان کا نام استعمال کر کے وہ کرتے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے کہ اپنے گھر کا جو یہ گند میں کہوں گا اس کی صفایا انہوں نے خود کرنا ہے. یہ میں نے نہیں کرنا یا آپ نے نہیں کرنا، میڈیا نے نہیں کرنا کہ ہمارے پہ الزام. یس یہ ہے کہ ایک اس کو ہم میرا خیال وہ ان لوگوں میں نہیں ہیں جو کہ بہت زیادہ اوورلی یہ چھوٹی چھوٹی پیٹی لڑائی ہیں، مگر یہ پیٹی جو ہے وہ اب مین بجائے اس کے کہ فوکس پی ٹی آئی کے اس چیز پہ ہو کہ ان کے مقدمات کیا ہیں، عمران خان کی رہائی کیا ہے. یہ ہماری میں آگے ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ لسٹ تھے کہ یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ان سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، میں سپریم کورٹ کے، اسلام آباد کورٹ کے یہ تعیناتی وہ ساری چیزیں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. مگر یہ کہ یہ بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ ڈیل کریں، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا یہ جو ہے. اور باقی ان کے وہ لوگ جو مین سٹریم کے ہیں وہ ایکسیسیبل اس طرح نہیں ہوتے. غور خان ایکسیسیبل نہیں ہوتے، اسد کیسر اس طرح ایکسیسیبل نہیں ہوتے. وہ ایک دو جگہ جہاں ان کی بڑی دوستیاں ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. ایون جو ہے اور بھی جو ہے وقاص اکرم بھی زیادہ ایکسیسیبل نہیں ہوتے. تو وہ کیا کریں، وہ اپنے آپ کو ایکسیسیبل فواد چودھری کر لیتے ہیں. شیر افضل مروت آج کل وہ جو نظر آتے ہیں، جو بات کرتے ہیں وہ ایک طبقہ ہے جو اس کو پروموٹ کرتا ہے، ان کو زیادہ دکھاتا ہے. تو ہم نے تو یہ کوشش کی ان کو پلیٹ فارم دیا کہ جی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، بتائیں جو ہے اس کو وہ بتائیں. الٹا پتہ نہیں آج، حالانکہ میں نے ان کو اتنا غصے میں دیکھا نہیں، اور غصے میں شاید پتہ نہیں آج شاید اٹ واز اے بیڈ ڈے فار ہم کہ جس طریقے سے ہمارے پہ الزام لگا دیا کہ آپ کو یہ کہنا کہ مجھے بتانا چاہیے تھا کہ آپ نے مجھ سے کیا پوچھنا ہے اور کیا دکھانا ہے. اس کو پری پلان کہتے ہیں، یہ پہلے سے بتایا جائے. پھر وہ اب میں کیا کہوں کہ انہی اینکرز کے پاس چلے جائے گئے جو کہ بتا بھی دیا کریں گے کہ وہ سوال کیا پوچھیں گے اور کیا ان کو دکھایا جائے گا اور کیا پوچھا جائے گا. یہ ان کا ڈیوٹی ہے. یہ مطلب یہ ہے پالیٹکس میں آ گئے ہیں، مگر ان کی نوکری کا یہ بنیادی حصہ یہ ہے کہ یہ ٹف سوالوں کے جواب دیں. عمران خان صاحب نے جتنی بڑی ذمہ داری راجہ صاحب کو دی ہوئی ہے، اس کے بعد تو ان کو اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پیپلز پارٹی کہنا چاہے یا نون لیگ کہ یہ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں، وہ بڑا آسان کام ہے. یہ جو گرے ایریا رکھا ہوا ہے وہ کلیئرلی یہ آتا ہے. اب یہ بڑے عرصے سے ہم سنتے ہیں، یہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا جنید اکبر صاحب کا بھی یہ بیان ہے کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ جنہوں نے 26ویں ترمیم میں ووٹ ڈالے تھے ان کو نکالیں. اب 26ویں ترمیم کو ڈالے ہوئے وہ جو ہے جو لوٹے تھے کئی مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک ایکشن نہیں لیا جاتا. ان سے اگر نام پوچھ لیا جائے پارٹی سے، یہ بڑے گول مول جواب دیتے ہیں کہ فلانا ہے نہیں ہے، تفتیش ہو رہی ہے، ان سے جواب مانگا گیا ہے. او بھائی آپ یہ جن کو اگر آپ جو نکالنا چاہتے ہیں، جس کو رکھنا چاہتے ہیں، یہ فیصلے کریں. اور یہ اس کے اندر ابہام نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک گول مول اشاراتی گفتگو، کوئی حق میں ہے، کوئی اس میں حق میں نہیں ہے، کوئی خلاف ہے، اور اس کنفیوژن ابہام ایمبیولنٹ سٹانس کی وجہ سے ہمارے پہ یہ الزام در دینا کہ یہ کوئی ہمارا قصور ہے. اور اگر فواد چودھری پھر ایسے الزامات لگا دیں تو پھر ہم کس طرح سے اس کا میرا تو خیال ہے فواد چودھری کو ہمارے سے یہ گلہ ہو سکتا تھا کہ آپ نے یہ میرے جو مختلف چنکس دکھائے ہیں مجھے کیوں نہیں لیا. تو یہ ان کے مختلف بیانات دکھا کے میں ان سے پوائنٹ آف ویو لے رہا تھا، اور میرا نہیں خیال ہے کوئی مہینہ ڈیڑھ ہو گیا ان کو گلہ ہو سکتا تھا کہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں لیا. تو بہرحال مجھے ذاتی طور پہ تکلیف بھی ہوئی ہے ان کے یہ الزامات کی، اس لیے میں آؤٹ آف دا وے جا کے ذرا ایکسپلینیشن بھی دی ہے میں نے، جو کہ مجھے نہیں دینی جاتی. یہ مگر میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپلینیشن سلمان اکرم راجہ کو دینی چاہیے کہ میں اوور ریئیکٹ کر گیا. بڑے آدمی ہیں، بڑے سنجیدہ آدمی ہیں،
اور میں بھی اپنے آپ کو جو ہے سنجیدہ آدمی سمجھتا ہوں اور ایک سنجیدہ مین سٹریم کے اوپر چینل کرتے ہیں. یہ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا بچگانہ رویہ تھا. پہلے آپ کے اوپر بھی یہی الزام لگایا کہ آپ نے بڑی بچگانہ سی بات کی ہے. یہ وہ سوال ہیں جو ان کا ووٹر، ان کے جو بھی ان کے ساتھی ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ وہ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ جواب چاہیے ہیں. تو یہ ایک موقع دیا گیا کہ آپ یہ جواب دیں. وہ الٹا جو ہے میسنجر کو ہی پکڑ کے اس کو وہ کر دیں کہ آپ یہ تھوڑی سی بارہ زیادتی ہے. کہوں گی عمران خان صاحب نے عامر صاحب جتنی بڑی رسپانسبلٹی سلمان اکمل راجی صاحب کو دی ہوئی ہے، تو جب آپ سیاست میں آ جاتے ہیں وکالت کے ساتھ ساتھ، تو ایسے میں کوئی بھی سوال آپ کے سامنے ہوگا تو اس کا ایک آپ نے جواب دینا ہوتا ہے، اور جواب کی نوعیت کیا ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ ضرور کرتا ہے، لیکن جواب دینا آپ کے اوپر لازم ہے کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داری بہت بڑی ہے. وہ پھر یہ والا ہے کہ احسان کرنا کہ جی میں یہاں آپ کے پاس آ گیا تھا، یہ بالکل ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے کہ پارٹی کے لوگ، ہر پارٹی کے لوگ آئیں. فار ایگزامپل نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ہم لوگ بلاتے ہیں، ان کو وہ کتراتے ہیں. تو اپوزیشن کا تو کام ہے، ان کو پلیٹ فارم ملا ہوا ہے کہ یہ آئیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. اور میں اس طرح کہہ رہا تھا کہ کل بھی میں نے یہ کہا کہ ان کی پارٹی کے لوگ خود ہی یہ ان باتوں کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اکانومی پہ، انرجی پہ، زراعت کے اوپر. جو ہے آخری دفعہ کوئی مجھے نہیں یاد پڑتا ہفتوں مہینوں میں کوئی پریس کانفرنس کی جائے. یہ خود ایشوز پہ بات نہیں کرتے ہیں، یہ صرف جو ہے خود آپسی یہ جو لڑائیاں ہیں، مارکٹائیاں، اس کے اوپر زیادہ بیان چلتے ہیں، بلکہ یہ ان کو خود نیریٹو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ان کے متعلق جو نیریٹو ہے وہ ہم نے بنانا ہے، وہ انہوں نے بنانا ہے. لیکن ہمیں اگر عامر صاحب ان کی ضرورت ہوتی جیسے آپ نے کہا، لیکن ان لوگوں کو بھی اسکرین کی بھی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ایسے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے جہاں پر ان کی آواز کو سامنے رکھا جا سکتا ہے. چلیے عامر صاحب، سیاست کے اوپر بہت بات ہو گئی، اور ابھی آ جاتے ہیں کچھ دیگر عام معاملات کے اوپر. اور سیاست سے ریلیٹڈ یہ ایک اور معاملہ ہے، وہ ہے اچکزئی صاحب کے حوالے سے. اور اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ اپوزیشن اتحاد میں یہ لوگ ساتھ تو لے کر چل رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی چل رہی ہے ان کو ساتھ لے کے. محمود خان اچکزئی جو ہے ان کا ایک بہت بڑا قد کاٹ ہے سیاست کے اندر، اور ہر دور کے اندر جو ہے انہوں نے سوائے وہ ایک تھوڑا سا پیچ آیا تھا جس میں وہ گورنمنٹ میں گئے تھے، گورنمنٹ میں جا کے ذرا مشکل رول ہو جاتا ہے. وہ بھی نواز الدین رسول اللہ کی طرح ان کو سوٹ اپوزیشن ہی کرتی ہے. پر اس وقت ایک ایشو چل رہا ہے کہ متحدہ اپوزیشن دوبارہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مگر اس کے اندر ہے کہ اس کی لیڈرشپ کس کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ کہا یہ جا رہا ہے، خبریں یہ ہیں کہ مولانا یہ چاہتے ہیں، ان کی شرائط میں یہ ہے، یہ وہ کنوے کر رہے ہیں کہ اس کی صدارت ان کو دی جائے. تو اس پہ جو ہے ایک پی ٹی آئی بہرحال بڑی تو پارٹی ہے، مگر ان کو ساتھ میں ایلائز بھی چاہیے. میرا ذاتی خیال ہے کہ محمود خان اچکزئی اگر پی ٹی آئی نے اپنے پاس یہ صدارت نہیں رکھنی ہے تو محمود خان اچکزئی زیادہ اچھے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، مگر شاید صدارت کے میرے خیال میں اگر اپوزیشن کی کسی کو پی ٹی آئی اور دینا چاہے تو محمود خان اچکزئی شاید بہتر کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. یہ میری ذاتی خیال ہے. ٹھیک ہے، اب سیاست سے ہٹ کے عامر صاحب اب آ جاتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک معاملہ ہے. عامر صاحب اس کے چیئرمین کمیٹی ہیں جنید اکبر صاحب. عامر صاحب مجھے یاد ہے جب جنید اکبر صاحب کا چناؤ کیا گیا تھا، ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے چنا گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے بہت بڑے بڑے اعلانات کیے تھے کہ ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، ایسا سب ہوگا. لیکن آتے جو انہوں نے خوفناک قسم کی چیز ہمارے سامنے رکھی ہے وہ آڈٹ پیراز کے حوالے سے. 36,000 آڈٹ پیراز زیر التوا ہیں اور بڑے خطرناک نوعیت کے ہیں، بڑے بڑے رقوم کے حوالے سے ہیں. یہ کس قسم کے آڈٹ پیراز ہیں؟ جی پہلے تو یہ جو جنید اکبر صاحب نے فگر دیا ہے کہ 36,000 پیراگراف، اور یاد رہے کہ یہ ایک سال بعد جو ہے جنید اکبر صاحب کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. پہلے جو ہے انہوں نے ہر ناموں پہ مختلف اعتراض آتا رہا. پہلے جو ہے مروت صاحب کا نام آیا، پھر شیخ وقاص اکرم کا نام آیا. اس پہ گورنمنٹ نے کہا جی ان کو نہیں بنانا ہم نے، اور ایک سال وہ لٹکاتے رہے. حالانکہ ٹریڈیشن یہی بن گئی ہوئی تھی کہ ایک روایت بن چکی ہوئی تھی جو کہ بہت اچھی ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ اپوزیشن سے ہی ہونا چاہیے، چونکہ اس نے حکومت کا احتساب کرنا ہوتا ہے. اگر حکومتیں ہی اپنا احتساب کریں وہ تو نہ کرنے والی بات ہے. تو یہ 36,000 کا فگر پہنچ جانا، یہ کتنے پیراگرافز ہیں یہ آڈٹ کے. اچھا یہ اس کو بھی یہ سمجھ لیا جائے کہ آڈٹ یہ گورنمنٹ کا اپنا اکاؤنٹنٹ جنرل کا، آڈیٹر جنرل کا آفس ہے، اس کے اندر سے یہ اعتراضات یہ ہیں کہ قواعد و ضوابط کے اگینسٹ جو پیسے خرچے گئے
اس کے اوپر گورنمنٹ کی اپنا جو آڈٹ کا نظام ہے، آڈیٹر جنرل کے آفس کی طرف سے آئے ہوتے ہیں، اس کو سیٹل کرنا ہوتا ہے۔ اگر لگے کہ اس کا جواب گورنمنٹ کو بلایا جاتا ہے، جو ایکیوزڈ لوگوں کو، ملزمان کو بلایا جاتا ہے، اور اگر وہ جواب تسلی بخش نہ دیں تو وہ پھر متعلقہ ادارے کو، ایف آئی اے کو، نیب کو، پولیس کو، جن بھی ادارے کو وہ مناسب سمجھے بھیج دیں۔ تھینکس سو مچ عامر صاحب۔ دیکھنے والوں کا شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔